ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیئر ٹپس۔ آج کی ویڈیو ہماری ارلی پریگنینسی سمپٹمز کے اوپر ہے، کیونکہ جو موسٹلی خواتین ہوتی ہیں ان کو شادی کے بعد سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنی پریگنینسی کو کنسیو کر لیں۔ لیکن آپ کو ایک سائنسی طور پر بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی شادی کو 1 سال نہیں ہوا تو کائنڈلی آپ کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم سے رابطہ نہ کریں۔ آپ 1 سال کا وقت جو ہے لیں، بس آپ محنت کریں اور اس کے بعد نتائج اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ارلی پریگنینسی سمپٹمز کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر یہ نشانیاں ماہواری سے پہلے آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے۔ جی ہاں، جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے جسم میں، اس کے خون میں ایک ہارمون پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام ہے HCG ہارمون، اور یہ HCG ہارمون جو ہوتا ہے یہ ہارمونل چینجز لے کر آتا ہے۔ آج ہم نے ان ہارمونل چینجز کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو جی ہاں، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل احمد ہیئر ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے۔ تو جی ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے آؤ مل کر ایک دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا کر دے۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی آمین کہنے سے میری دعا قبول ہو جائے اور کسی ماں کے گود میں جو ہے ایک پیارا سا لال اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کر دے۔ تو جی ہاں، آپ کو پہلی سمپٹمز بتاتا چلوں کہ جو موسٹلی خواتین ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ماہواری۔ اس کی 2 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے بغیر کسی فاسدی اقدام کے اپنے میاں کے ساتھ ملاپ کیا، 1 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد اگر آپ کو ماہواری نہیں آئی تو اس صورت میں آپ کا جو حمل ہے وہ ٹھہر جانا چاہیے۔ اگر آپ کو ماہواری نہیں آئی تو اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے، آپ کو کسی اور مسئلے کی وجہ سے ماہواری نہ آئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پریگنینسی جو ہے وہ کنسیو ہو گئی ہے۔ تو جی ہاں، چلتے ہیں دوسری نشانی کی طرف۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ کی جو چھاتی ہیں اس میں دکھن محسوس ہوگی، آپ کے جو ریشے ہوتے ہیں دودھ بننے والے، کیونکہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کی باڈی میں اس کے بریسٹ فیڈنگ کے ٹائم پر اس کو ایک ہارمون جو ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے پرولیکٹین۔ یہ دودھ کی افزائش کرتا ہے جس کی وجہ سے جب ریشے بڑھتے ہیں تو آپ کی جو چھاتی ہے اس میں دکھن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایون کے اوپر جو مسے ہوتے ہیں وہ واضح دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، نپلز کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ دوسری نشانی آپ میں پائی جاتی ہے تو آپ کنفرمیشن کر لیں آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے۔ جی ہاں، چلتے ہیں تیسری نشانی کی طرف۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی ہو جائے گا۔ جو نارملی ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 90.7 ہوتا ہے، اور جو 97.4 سے لے کر 97.5 تک اگر آپ کا ٹمپریچر ہے تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایگ فرٹیلائز ہو گیا ہے، آپ کا حمل ٹھہر چکا ہے تو آپ کا 0.4% تک آپ کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، چوتھی نشانی کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ آپ کو بیت الخلاء کی بار بار حاجت ہوگی، کیونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے بعد یوٹرس کا جو سائز ہوتا ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انکریز ہوتا ہے تو اس کے بعد جو دباؤ پڑتا ہے اس وجہ سے آپ کو بار بار بیت الخلاء کی حاجت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اکثر اوقات دن میں بار بار واش روم کی جو ہے حاجت ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے ڈیوریشن میں آپ کو واش روم جانا پڑ سکتا ہے۔ ایون اگر آپ رات میں سو رہی ہیں تو آپ کو پھر بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریے گا۔ کی واچنگ احمد ہیئر ٹپس۔ والسلام۔